أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آیہ کریمہ میں نے سورہ یونس شریفہ کی تلاوت کی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے تحت میں نے عرض کیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. اس آیہ مبارکہ کے تحت میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ رب کائنات جل وعلا نے آپ کو وہبی طور پر مرتبہ ولایت سے نوازا تھا اور آپ کا کردار کس قدر بلند تھا. اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. آپ بہت اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت با سعادت مناتے ہیں. حضور سید عالم کی تعریف و ثنا میں آپ کے اوصاف حمیدہ کے موضوع پر جلسے منعقد کرتے ہیں. حضور کے تذکار مقدسہ ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض محفل میلاد منانے سے، کیا صرف اور صرف حضور کا ذکر کرنے سے، کیا صرف اور صرف نعتیں پڑھنے سے نجات ہو جائے گی یا پھر حضور کے حکموں پر بھی عمل کرنا ہوگا؟ بات قابل غور ہے نا. ایک آدمی بڑی پابندی کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کروائے، محفلوں میں شریک ہو، نعتیں بھی پڑھے، تقریر بھی کرے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت کا درس بھی دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دے، لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ گناہوں سے بچے، گناہ کرے، بدکاری کرے، شراب نوشی کرے وغیرہ وغیرہ، تو کیا صرف حضور کا ذکر کر لینا نجات کے لیے کافی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. بلند آواز سے کہہ دیجئے نہیں ہوگا. آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کیا ہو جائے گا؟ آپ خاموش رہیں گے تو پھر ریکارڈ میں کیا ہوگا؟ ریکارڈنگ میں کہ بندے بولے نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بلند آواز سے کہہ دیں. کیا موجود ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جس ذات مقدسہ کے اوصاف حمیدہ کے جلسے کیے جا رہے ہیں ان کے حکموں پر بھی عمل کیا جائے. پھر ہی ہے نا نجات کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حکموں پر بھی عمل کیا جائے. میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب مکرم کی مبارک زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال کی ترغیب دی. جو کہ میں کسی خاص موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، محض ایک بات کا ذکر کرتا ہوں. میرے کریم فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، کافروں جیسا کام کیا۔ نماز کی اہمیت تو اجاگر کرتے ہیں نا کہ جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے میرے نبی اسے پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میرے نبی سے زیادہ رحیم و کریم کوئی انسان اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہے نا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ایمان والوں کے لیے بڑے ہی رؤوف الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو رؤوف الرحیم نہیں کہا، میرے نبی کو کہا ہے۔ گویا میرے کریم آقا سب سے بڑھ کر رؤوف الرحیم ہے۔ اتنی رحمتوں والے ہونے کے باوجود کہ میدان طائف میں میرے کریم آقا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور پر سنگ باری کی گئی تھی، حضور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اہل طائف کے لیے بد دعا کر دیں، تو میرے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ کیا فرمایا تھا، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے کوئی ایمان والے پیدا ہو جائے، اگر یہ ایمان والے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے میں ان کے نیست و نابود نہیں کروں گا، ان کی نسل سے کوئی ایمان والے پیدا ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے ان کی ہلاکت کے لیے، بدترین کافروں کی ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں کی کہ ان کی نسل سے کوئی اچھا پیدا ہو جائے گا، جس طرح ہوئے۔ ابو جہل کتنا بڑا کافر ہے، اس کا بیٹا اکرمہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ ولید بن مغیرہ کتنا بڑا کافر ہے، اس کا بیٹا خالد بن ولید میرے نبی کا صحابی ہے۔ فرمایا میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے کوئی اچھا پیدا ہو جائے۔ عاص بن وائل کتنا بڑا خبیث انسان ہے، عمرو بن العاص اس کے بیٹے ہیں مگر میرے نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کا باپ عاص بن وائل خبیث انسان تھا، بیٹا میرے نبی کا صحابی ہے، الحمدللہ تعالی جنتی ہے، الحمدللہ تعالی ہمارے آقا ہیں۔ گویا اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ محض اور محض میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کے تذکار مقدسہ کا ذکر ہی کافی نہ ہوگا بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اب دیکھیے میرے نبی اتنے رحیم و کریم ہونے کے باوجود، ایک دن کا ذکر ہے، فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں وہ نماز پڑھائے، میں چند نوجوانوں کو لے کے نکل جاؤں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اب نجات کے لیے کیا تنہا حضور کا ذکر ہی کافی ہو جائے گا؟ اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر نجات کب ہوگی؟ میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، صرف نماز کا ذکر کیا ہے، میں نے کہا کہ میں باقی ذکر کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، بتانا یہ مقصود تھا، صرف بزرگوں کا ذکر کر لینا، ان کی کرامتوں کا ذکر کر لینا، سبحان اللہ واہ واہ کہہ کے اٹھ کے گھروں کو چلے جانا کافی نہیں ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو ان جیسا بنانا بھی ضروری ہے۔ ان کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ان جیسا بناؤ۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے نہ ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، ہم ان کا حساب نہیں لگا سکتے، اس کی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں تا آ وقت کے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ آج بھی ولی بن سکتے ہیں، بلکہ آج ولی بننا پہلے کے مقابلہ میں آسان ہے۔ کیا میں نے
کہہ دیا آج ولی بننا پہلے کے مقابلہ میں، پہلے میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر اس وقت صحابہ سے فرمایا تھا 100 میں سے اگر تم میری 90 سنتوں پر عمل کرو گے، 10 سنتوں کو تم چھوڑ دو گے، پھر بھی ڈر ہے تمہارا مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا کیوں چھوڑا۔ ایک وہ وقت آ جائے گا میری 10 سنتوں پہ عمل کرنا ہی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حدیث سے بار کہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، اگرچہ علماء نے اس حدیث پہ کلام فرمایا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، مضبوطی سے پکڑ لیا میری سنت کو، جب میری امت میں فساد پھیل چکا ہو، فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةُ شہیدہ، ایک سنت پہ عمل کرنے والوں کو 100 شہید کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ویسے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کیا کہا آپ کے لیے؟ آپ اللہ کے، سارے بتا دو آپ اللہ کے۔ میں نے آپ کی جھوٹی تعریف نہیں کی ہے، میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ جملے نہیں کہے ہیں، بلکہ حقیقت واقعہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ، آپ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ ویسے ولی کے کئی معنی ہیں لیکن اس جگہ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہ کرتا تو کبھی بھی آپ کو ایمان کی دولت عطا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے، اب کافروں سے اللہ محبت آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بھی اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے پیار کرے، اللہ اس سے پیار کرے۔ اس اعتبار سے آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، مگر یہ ابتدائی سطح ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ آپ نے بتدریج آگے بڑھنا ہے۔ کیا بنا؟ آپ نے بتدریج آگے بڑھنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کس طرح وہ مرتبہ پائیں گے کہ جو مرتبہ آپ کو رب کریم کے قریب کر دے گا، جو قرب الہی کی خاص منازل میں آپ کو لے جائے گا۔ قرآن مجید فرقان میں سورہ یونس شریفہ کی آیہ بارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہوا کرتا، جس طرح میں پچھلے جمعۃ المبارک اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگلی آیہ بارکہ میں کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان میں 2 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی صفت ہے الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری صفت ہے وکانوا یتقون، وہ متقی ہوا کرتے ہیں۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ پھر بتا دیجئے، پھر بتا دیجئے۔ میں بار بار آپ سے کیوں کہلوایا کہ آپ بہت مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ میری زبان سے سن چکے ہو کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے، وہی ایمان والا ہے نا۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کا شدید، والذین آمنوا اشد، شدید ترین محبت کرتا ہے۔ ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ اور میں اپنے نبی کے ارشاد گرامی قدر اتنی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، آپ کو حدیث زبانی یاد ہوگی، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، سب انسانوں سے بڑھ کر جس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے وہ ایمان والا ہے۔ ایسے ہے نا؟ اور آپ کون ہیں؟
سارے بتا دو۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دعویٰ کرتے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بھی ایمان والا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے دل میں گویا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کے مقابلہ میں کسی اور کی محبت نہیں ہوا کرتی۔ دعویٰ آپ کا بھی یہ ہے، دعویٰ میرا بھی یہ ہے۔ ولی ہونے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کے دل میں آپ کی بیوی کی محبت ہے، آپ کی بیٹی کی محبت ہے، والدہ زندہ ہے تو والدہ کی محبت ہے، محبت عروج پہ ہے۔ ماں سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں، بیوی بھی آپ کی بڑی محبوب ہے، بیٹی بھی آپ کی بڑی پیاری بیٹی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خوب غور کے ساتھ میری بات کو سن کر جواب دو گے۔ میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں۔ میں نے جمعہ پڑھانے کے لیے میں نے لباس پہننا تھا، دھلا ہوا لباس پہننا تھا۔ کئی سوٹ تھے جو ہینگروں میں لٹک رہے تھے، 2 3 4 5 سوٹ لٹک رہے تھے۔ ان میں سے میں نے ایک سوٹ کا انتخاب کیا کہ میں یہ پہن لوں۔ وہاں میری بیٹی کھڑی تھی، میری ماں کھڑی تھی، میری بیوی کھڑی تھی جن سے میں پیار کرتا تھا۔ میری ماں نے، میری بیوی یا میری بیٹی نے کہا یہ سوٹ نہ پہنو، یہ سوٹ زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ پہن لو، تو میں کون سا سوٹ پہنوں گا؟ جی یہ میں نے اپنی مثال دی، آپ کی بھی یہی حالت ہے کہ نہیں؟ یہی حالت ہے نا بھی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ماں نے کہا یہ سوٹ پہن لے، اب وہ سوٹ پہنیں گے نا۔ بیوی نے کہا یہ سوٹ پہن لے، وہ سوٹ پہن لیں گے۔ اگر دونوں موجود ہیں، آپ ماں سے پیار زیادہ کرتے ہیں، بیوی سے پیار اتنا نہیں کرتے ہیں، بیوی سے پیار بھی، لیکن ماں ہونے کے ناطہ سے اس کا احترام زیادہ کرتے ہیں، پیار زیادہ کرتے ہیں۔ ماں نے کہا یہ پہن لے، بیوی نے کہا یہ پہن لے، کون سا پہنو گے؟ جو پتہ چلا کہ بعض اوقات ایک کے پیار کو دوسرے کے پیار پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہو؟ جب آپ ان کا کہنا مانیں گے، ماں کا کہنا مانیں گے، بیوی کا کہنا مانیں گے، بیٹی کا کہنا مانیں گے، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، بازار جانا چاہتے ہیں، بازار بہت دور نہیں ہے، تھوڑے فاصلے پر، کوئی آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، 1 آدھ فرلانگ ہے۔ آپ نے کہا گاڑی میں بیٹھو بازار جاتے ہیں، آپ کی بیوی نے کہا جی رہنے دو گاڑی کو، ہم دونوں باتیں کرتے چلتے ہیں۔ آپ کیا کام کریں گے؟ گاڑی رہنے دیں گے؟ بیوی کی بات مان لیں گے؟ پیدل چلے جائیں گے؟ آپ پیدل جانا چاہتے تھے، بیوی نے کہا نہیں پیدل نہیں جائیں گے، گاڑی نکالو، گاڑی میں جاتے ہیں۔ کس میں جائیں گے آپ؟ اپنی خواہش بیوی کی خواہش پر قربان کر دی، دکھ تو نہیں ہوگا، پریشانی تو نہیں ہوگی، الجھن تو نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ پیارے کی بات مانتے ہوئے الجھن، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہوئے الجھن۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر پیار آپ کے دل میں کس کا ہے؟ جی بتائیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ پھر اس کا حکم مانتے ہوئے دل میں الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بیوی کا حکم تو جھٹ مان لیتے ہو، اپنی خواہش ترک کر دیتے ہو، ماں کا حکم تو مان لیتے ہو، خواہش ترک کر لیتے ہو۔ کیا گاؤں میں اتنے ہی لوگ ہیں جتنے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ اور بھی ہیں؟ جی تو کیا اللہ کی جانب سے اعلان نہیں ہوا تھا حی علی الصلاۃ، اور نماز پڑھ لیں؟ کیا میرے نبی کا حکم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ؟ بیوی کا حکم مان لیا، ماں کا حکم مان لیا، بیٹی کا حکم مان لیا، اللہ کا حکم مانتے ہو کیوں حیا محسوس کرتے ہو؟ پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ تمہارے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔
میری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ عائشہ تو صدیقہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا اپنی ازواج مطہرات سے بہت پیار فرماتے تھے، ان کا حق ادا فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے، ان کا حق ادا فرماتے تھے، فرماتی جب نماز کا وقت ہو جاتا کریم آقا ہم سے بالکل بیگانہ ہو جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے۔ حکم رب کا ترجیح ہے نا۔ ایمان والا ہونا پہلی شرط ہے، جب تک تیرے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کمال کو نہیں پہنچتی، اپنی خواہشات کے مقابلہ میں، جس طرح بیوی کے مقابلہ میں تو نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مکان بھی تو وہ خریدے گا جو بیوی کے پسند ہے، جو ماں کی پسند ہے، اپنی پسند نہیں۔ گاڑی بھی وہ لے گا جو بیوی اور ماں کی پسند ہے، جو بچوں کی پسند ہے، اپنی پسند نہیں۔ اگر ان سب کی محبت کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو رب کی محبت کو ترجیح کیوں نہیں دیتا؟ میں نے بات سچ کہی کہ جھوٹ کہی ہے؟ ہمارے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، تو ایمان کب کامل ہوگا؟ جب تو سب کی محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے گا۔ جب تو ایسا ہو جائے گا نا کہ سب کی محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے گا، پھر یاد رکھ، اچھی طرح یاد رکھ لے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللہ کے حکم سے، وہ کھڑے ہو جاؤ جو اپنی محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے سب کے پیار پر اللہ کے پیار کو ترجیح دیا کرتے تھے، جو کسی سے دشمنی رکھتے تھے تو رب کی رضا کی خاطر، کسی سے محبت کرتے تھے تو مولا کو راضی کرنے کے لیے، میرے قریب فرماتے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ساری امت ہی کھڑی ہو سکے گی، دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، رب کائنات جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا ان کو میرے عرش کے گرد گرد جو نور کے ممبر بچھے ان پر بٹھا دو، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ قیامت کے دن ان کا انتخاب کیا جائے گا، ان کو چنا جائے گا، جو دنیاوی ساری محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں کہ میں نہیں پرواہ کرتا، میرا باپ ناراض ہوتا ہے، میری بیوی ناراض ہوتی ہے، میری بہنیں ناراض ہوتی ہیں، میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں، میری پارٹی، میرے قبیلے والے، میرے یار، میرے دوست ناراض ہوتے ہیں، میں پرواہ نہیں کرتا، وہ ناراض ہوتے تو ہو جائیں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا، اپنے نبی کو ناراض نہیں کروں گا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اپنے لیڈروں کو راضی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتے، خواہ مذہبی لیڈر ہوں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، ہم ان کو راضی کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سر پر ٹوپی وہ لیں گے پیر کی سنت سمجھ کے، پگڑی باندھیں گے نبی کی سنت سمجھ کے، اے کاش پگڑی باندھیں گے پیر کی سنت سمجھ کے، اے کاش تو نبی کی سنت سمجھ کے باندھ لیں، پگڑی باندھ تو نبی کی سنت سمجھ کے، ٹوپی لے تو نبی کی سنت سمجھ کے، اے کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہم ترجیح نبی کو دیں، اللہ تعالیٰ کو دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کھڑے ہو جائیں جو ساری محبتوں پر اپنے رب کی محبت کو ترجیح دیتے تھے، سب کو چھوڑ دیتے تھے، ساری محبتوں کو ترک کر دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا میرے عرش کے گرد گرد جو نور کے ممبر بچھے ہیں ان پر ان کو بٹھا دو، ان پر ان کو بٹھا دیا جائے گا، وہ لوگ ممبر پر بیٹھ جائیں گے، میدان محشر میں افراتفری کا عالم ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کائنات کے حضور یہ ملائکہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، میزان عدل قائم ہے، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جا رہا ہے، یہ لوگ ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں نور کے ممبروں پر، مولا تعالیٰ کا ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کے نامہ اعمال کو نہیں تولا جائے گا، ان کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ کر کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، ان کو جنت میں جانا ہے نیکیوں کی وجہ سے یا جہنم میں جانا ہے گناہوں کی وجہ سے، ان کا حساب نہیں ہوگا۔
رب کریم فرمائے گا نہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دنیا کی ساری محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی ہو، جنہوں نے یہ خیال نہ کیا ہو میری ماں کیا کہتی ہے، میرا ابا کیا کہتا ہے، میری بیوی کیا کہتی، میرے بچے کیا کہتے ہیں، میری پارٹی والے، میرے یار، میرے قبیلے والے کیا کہتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف یہ دیکھتا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے اللہ اور میرے نبی کا حکم کیا ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، سوتر منڈی مٹ کمری بازار میں میرے ایک دوست ہے، کام کرتا ہے، حاجی صاحب ہیں، پیپلز کالونی میں رہتے ہیں، میں نام ان کا نہیں لے رہا، اتنا سا بتا رہا ہوں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں میں ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ کے جھوٹ بولوں، داڑھی منڈوایا کرتے تھے، کیا بلا داڑھی منڈوایا کرتے تھے، ان کی عمر کو میری عمر کے قریب قریب ہے، کیونکہ داڑھی ان کے سفید ہے، میری عمر کے قریب قریب ہے، داڑھی میں نے کیا کہا، میرے پاس بھی آیا کرتے تھے، بہت آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اب داڑھی سجی ہوئی ہے، پہلے داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی، اب داڑھی سجی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی حاجی صاحب آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ سنت مصطفیٰ کریم چہرے پہ سجا لی۔ مسکرا کے کہنے لگے جی لوگوں کی بیویاں کہتی داڑھی منڈواؤ، یہ میری بیوی نے کہا داڑھی رکھ لو اچھی لگتی ہے، میں نے رکھ لی۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ حاجی صاحب اب داڑھی رکھ لو، بوڑھے ہو گئے اچھی لگتی ہے، میں نے شاہ جی داڑھی رکھ لی۔ سبحان اللہ، کاش کہتے میں نے نبی کی سنت پر داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی تو رکھی ہے نا، بیوی کے کہنے پہ رکھ لی، اے کاش کہہ دیتے، میں نے نہیں ان کو یہ کہا، میں نے کہا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر باجی تو بہت اچھی ہیں کہ آپ کو نبی کی سنت پر عمل کی ترغیب دے دی۔ جی 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 شاہ صاحب وہ بہت، دیکھو عام عورتیں کہتی داڑھی منڈوا لو، میری بیوی کہتی یہ داڑھی رکھ لو، میں نے اس کے کہنے پہ داڑھی رکھ لی۔ میں ماشاءاللہ اچھا کیا، اے کاش یہ کہہ دیتے کہ میں نے نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، بہت زیادہ اچھی تھی نا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، جو سب کی محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ یہ پہلی صفت ہے، پہلا سٹیپ ہے ولایت کو پانے کا، کہ وہ پکا ایمان والا بن جائے۔ اور ایمان کیا ہے میں مختصر وقت میں بتا چکا ہوں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوا کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ متقی ہوا کرتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ تعالی مجھے یاد ہے کہ میں 8 جمعے صرف لفظ تقویٰ پہ پڑھا چکا ہوں اختصار کے ساتھ۔ وہ بندہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہوا خود کو گناہوں سے بچا لے تاکہ جہنم میں گرنے سے بچ جائے، وہ متقی ہے۔ یعنی مختصر ترین اور جامع یہ معنی بن جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانے برکت نشان تھا، آپ نے حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے۔ کعب ان کا نام ہے، احبار حبر سے ہے۔ یہودیوں میں حبر اس عالم دین کو کہا جاتا ہے جو ان کے ہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ کعب احبار یعنی بہت بڑے علامہ یہودیوں کے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے برکت نشان میں یہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ میں بعض اوقات آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں۔ فاروق اعظم نے ان کو بلایا کیونکہ یہ پہلی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ کعب مجھے بتا تورات میں تقویٰ کی کوئی مثال دی گئی ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو کعب احبار نے کہا اے امیر المومنین جی ہاں تقویٰ کی مثال دی گئی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے بیان کر۔ کعب احبار نے عرض کیا کہ حضور کبھی آپ کا گزر ایسی پگ ڈنڈی پر سے ہوا ہے، زگ زیگ بل کھاتی ہوئی پگ ڈنڈی کہ جس کے گرد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟
کبھی ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرے ہو؟ فاروق اعظم فرمائیں گے ہاں کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ یاد رہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے قبل اونٹ چرایا کرتے تھے، یعنی آپ کے اپنے اونٹ تھے، جنگل بیابان میں آپ رہا کرتے تھے۔ آپ کے باپ خطاب نے آپ پر سختی کی تھی، جنگل میں رہتے تھے، اونٹ چرایا کرتے، ویسے پڑھے لکھے تھے۔ ان صحابہ میں جو پڑھے لکھے صحابہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کے نگاہ کرم نے ان کو زمانے کا بادشاہ بنا دیا، بظاہر اونٹ چرانے والے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرمائیں گے ہاں جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا کئی مرتبہ پہاڑوں کے درمیان ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرنے کا اتفاق ہوا، دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں۔ تو حضرت کعب آباد نے کیا پھر اے امیر المومنین وہاں سے کس طرح گزرتے ہو؟ اہل عرب ڈھیلا ڈالا لباس پہنتے ہیں، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے جو میں نے پہنا ہے، یہ شوخی کے لیے نہیں پہنا، نبی کی سنت کے لیے پہنا ہے۔ علماء پہنتے ہیں صرف حضور کی سنت کے لیے، جمعہ کے دن پہنتے ہیں، حضور پہنا کرتے تھے، جمعہ کے دن اسپیشل جبہ رکھا ہوا تھا، جمعہ کے دن زیب تن فرماتے تھے، یا جب کوئی وفد آ جاتا ملنے کے لیے تب زیب تن فرمایا کرتے تھے، ڈھیلا ڈالا لباس پہنتے اہل عرب۔ تو فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ جب میں ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تو اپنا لباس اکٹھا کر کے گزرتا ہوں تاکہ وہ لباس جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائے، کانٹے دار جھاڑیوں میں۔ تو حضرت کعب احبار مسکرا کے کہنے لگے حضور تورات میں تقویٰ کی یہی مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے یوں گزر کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزر جانے کا نام کیا ہے؟ اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوا کرتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا، بہت قریب ہوگا۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، غلطی کا امکان ہے کیونکہ لوگوں کی یہ تحقیق ہے، نور کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 کروڑ میٹر یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ نور کی رفتار ہے۔ اگر نور دنیا کے گرد چکر لگانا چاہے تو 1 سیکنڈ میں 3.5 چکر لگا لے گا۔ یہ نور کی رفتار ہے، حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک تقریباً 8.5 منٹ میں پہنچتی ہے۔ دیکھیے 1 سیکنڈ میں نور اتنا فاصلہ طے کرتا ہے تو 1 منٹ میں کتنا کرے گا؟ 8.5 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورج کی اونچائی فاصلہ زمین سے کتنا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہم نیٹ پر لکھا ہوا ہے، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ میں نے نیٹ پر یہ پڑھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ وہ سورج اتنے فاصلے پر ہے مگر گرمی کے دنوں میں اس کی دھوپ برداشت ہوتی ہے؟ تو جب بالکل قریب آ جائے گا تو میدان معاشر میں سورج بالکل قریب ہوگا۔ اگر مر جانا ہوتا تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا، اس وقت عرش الہیہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہی سایہ میرے نبی کے دامن کرم کا سایہ، یہی عرش الہیہ کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، من جملہ وہ بہت سارے لوگ ہیں، من جملہ ان میں سے وہ بندہ بھی ہوگا کہ جس کو کسی اور، میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جس بندے کو عالم جوانی میں کسی عورت نے دعوت گناہ دی تھی، کسی نوجوان لڑکی نے، تمام وسائل سورسز میسر تھے مگر اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، میرے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا۔
اگر تمہیں گناہ کے مواقع میسر ہوں، آسانی کے ساتھ رشوت مل رہی ہے، سود مل رہا ہے، دغا میں ہو رہا ہے، چور بازاری ہو رہی ہے، تجھے آسانی کے ساتھ دولت مل رہی ہے، تجھے دولت لینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں، گناہ کرنے کے تمام تر مواقع میسر ہے، لیکن تو اس بنا پر گناہ سے توبہ کر لے کہ نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھے دیکھتے ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا، میرے اللہ نے یہی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا دامن تقوی سے بھرپور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ ابھی موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، اس موضوع پہ مزید گفتگو، لیکن وقت میں دیکھ رہا ہوں مکمل ہو گئے ہیں، اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو اللہ نے چاہا تو، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، میں نہیں جانتا میں زندہ رہوں گا کہ نہیں، اس کو منظور ہوگا کہ نہیں، اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر مزید گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک کو ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔